بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرے چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو حج کا پورا طریقہ بتاؤں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج جو ہے وہ کس طرح کیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پورا طریقہ ہے وہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن آپ لوگوں نے تحمل کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سننا ہے اور پھر آگے جو ہے آپ لوگوں نے پہنچانا ہے۔ دوستو، 10ویں ہجری نبوت کا آخری سال تھا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا خلیف مقرر کیا، اور 25 ذی القعدہ جمعرات کے دن ظہر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے لیے روانہ ہوئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت زینب بنت حزیمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے علاوہ باقی تمام ازواج المطہرات اور سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اس سفر میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی سے پہلے غسل کیا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سر مبارک پر تیل اور بالوں کی مانگ میں عمدہ خوشبو لگائی تھی، جس کا اثر جو ہے کئی دن تک محسوس ہوتا رہا۔ اس کے بعد آپ نے احرام کی 2 چادریں زیب تن کی، ایک سفید چادر لپیٹ لی اور ایک سفید چادر جو ہے وہ باندھ لی، اور یہ حج کا مردانہ یونیفارم ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے حج کا مردانہ یونیفارم کا، جس کو پہن کر بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ عاجزی کا لباس ہے یہ، دنیا کی زیب و زینت سے ہٹ کر کفن کی مانند ہوتا ہے یہ۔ اس میں امیر اور غریب سارے کے سارے برابر ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر تو کپڑے کی اونچ نیچ کا فرق ہوتا ہے، لیکن جو عمرہ اور حج کے لیے لوگ جاتے ہیں اور احرام باندھتا ہے تو پھر غریب اور امیر ایک ہی سی لباس میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کی نیت کر کی تلبیہ پڑھا، اور ساتھ جانے والے صحابہ کرام کو بھی تلقین کی کہ آپ لوگ بھی جو ہے تلبیہ پڑھے۔ صحابہ کرام نے بھی تلبیہ پڑھنا شروع کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ صحابہ اونچی آواز سے جو ہے تلبیہ پڑھے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ تو دوستو، 9 دن اس سفر میں لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر میں امت کو دین کے احکام بھی سکھا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی تربیت بھی فرما رہے تھے۔ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اونٹ بھی گم ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ دیکھو، حج کے دوران ایسے واقعات پیش آتے ہیں، سامان گم ہو سکتا ہے، بندہ بیمار ہو سکتا ہے، کوئی مشکل کوئی مصیبت آ سکتی ہے، یہ سب چیزیں سفر کا حصہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سفر میں جو بندے کو دل بڑا رکھنا چاہیے، تاکہ سفر کے دوران کوئی ایسی بات پیش آ جائے تو برداشت کر سکے۔ مصائب وغیرہ اللہ کی جانب سے ہے، اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کے دلوں میں دین کو سیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ان کو یہ تڑپ رہتی تھی کہ انہیں شریعت کے احکام سکھائے جائے، تاکہ ہر عمل کو شریعت کے مطابق کر سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مسجد الحرم میں داخل ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھا تو کڑے کڑے جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے وقت کی نماز ادا فرمائی، پھر بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس لیے حجاج کرام کو چاہیے کہ بیت اللہ میں پہنچنے کے بعد اگر جمعات کی نماز کا وقت ہو تو پہلے جمعات کے ساتھ نماز پڑھے، اور اگر نماز کا وقت نہ ہو تو بیت اللہ کا طواف کرے۔ جیسا کہ کسی محفل میں کوئی آئے اور اس کو چاہیے کہ مجلس میں جو صدر مجلس ہے
پہلے اس سے مصافحہ کرے۔ اس طرح احرام باندھ کر آنے والے کو چاہیے پہلے اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرے، کیونکہ وہ آیا ہی اسی لیے ہے۔ پھر طواف شروع کرتے وقت حجر اسود کے بالکل سامنے آ کر ترتیب سے استقبال نیت اور استلام کرے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ اگر کوئی شخص محبوب سے ملنے جاتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ محبوب سے ملے اور اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بندوں کی واسطے محبت کے جذبے کے اظہار کے لیے یہ عمل شروع فرمایا ہے۔ دوستو، آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں کہ بعض علماء جو ہے وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ انسان کی قلب کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت، تو وہ حجر اسود کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے۔ آج کل تو ویڈیوز کیمرہ جو ہے اس نے اس کو سمجھنا آسان کر دیا ہے، جس طرح ویڈیو کیمرہ منظر کو محفوظ کر لیتا ہے، بالکل اسی طرح حجر اسود بھی اسی حاجی اور عمرہ کرنے والے کی دل کی کیفیت کو محفوظ کر لیتا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ اس کا ایکس رے ہو جاتا ہے۔ اگر رش اور ہجوم کی وجہ سے حجر اسود کو بوسہ دینا مشکل ہو تو شریعت نے حکم دیا کہ اس کے سامنے جو ہے لے کر ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھوں کی انگلیوں کی جو اندرونی سرے کو بوسہ دے تو استلام جو ہے وہ ہو جائے گا، یعنی حجر اسود کو بوسہ دینا یہ ہو جائے گا۔ اس کی آپ کو اگر مثال دوں تو جیسے ہم بچے کو خوش ہو کر جو ہوائی بوسہ جو ہے، جو اس کو فلائنگ کس کہتے ہیں، تو دیتے ہیں، تو بچہ جو ہے محسوس کرتا ہے کہ مجھے گویا بوسہ مل گیا۔ تو حجر اسود کو ہجوم کی وجہ سے دور سے فلائنگ کس کرنے کا دوسرا نام جو ہے وہ استلام ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے طواف شروع کیا، اور اس میں دو کام جو ہے وہ اور بھی کیے۔ ایک کام تو یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کے کپڑوں کو دائیں کندھے کی نیچے سے اوپر لے گئے، دائیں کندھے کو ننگا کیا۔ اس کو استباع جو ہے کہتے ہیں، اور یہ طواف کے 7 چکروں میں کیا۔ دوسرا کام طواف کی شروع کی 3 چکروں میں رمل کیا۔ رمل سے مراد طواف کی شروع کی 3 چکروں میں اگر جگہ اور موقع ہو تو پہلوانوں کی طرح کاندھے ہلا کر قدر تیز چلنا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ملتزم پر تشریف لے آئے، یعنی حجر اسود اور بیت اللہ کی درمیان جو ہے 6 فٹ کی دیوار کے حصے کو ملتزم کہتے ہیں۔ اس سے لپٹ کر دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتزم سے اس طرح لپٹے کہ آپ کا سینہ مبارک بھی دیوار کے ساتھ تھا، رخسار مبارک بھی دیوار کے ساتھ تھا، اور دونوں ہاتھ اوپر تھے، جیسے چھوٹا بچہ ماں کی سینے سے لپٹ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مقام ابراہیم اور بیت اللہ کو سامنے لے کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد زمزم کی کنویں پر تشریف لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کا پانی پیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کے پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی فرمائی، اور آپ میلین احزرین کی درمیان دوڑی بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا احرام باندھا تھا، اس لیے سعی کے بعد حلق نہیں کروایا اور احرام میں رہی، اور جو صحابہ کرام عمرہ کا احرام باندھ کر آئے تھے انہوں نے سعی سے فارغ ہو کر حلق کروایا، یعنی بال کٹوا کر احرام کی چادریں اتاری اور عام کپڑے پہن لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد خیموں میں تشریف لے آئے جو مکہ مکرمہ سے باہر لگے ہوئے تھے، اور بقیہ 4 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ روزانہ حرم تشریف لے جاتی اور واپس آ جاتی۔ پھر 7 ذی الحجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کے قریب خطبہ دیا۔ یہ حج کا پہلا خطبہ تھا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات بتائی کہ قیامت کے قریب دنیا میں کیا کیا ہوگا۔
پھر 8 ذی الحجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے انہوں نے عمرہ کر کے احرام سے نکل گئی تھی، جو احرام سے نکل گئے تھے انہوں نے دوبارہ حج کا احرام باندھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کی وجہ سے پہلی ہی احرام میں تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ 8 ذی الحجہ کو منا کے لیے روانہ ہوئے اور ظہر سے پہلے پہنچ گئی اور رات وہی قیام کیا۔ اگلے دن 9 ذی الحجہ جمعہ کا دن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد عرفات کی طرف تشریف لے گئی۔ ظہر سے پہلے عرفات میں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی دیر آرام فرمایا اور غسل فرمایا، ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی ادا فرمائی، پھر اس کے بعد خطبہ دیا۔ یہ حج کا دوسرا خطبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں یہ فرمایا تھا کہ لوگوں، اس مجلس کے بعد اس سال کے بعد ہم اور تم اکٹھی نہیں ہوں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ سن کر رو پڑے، سمجھ گئے کہ شاید میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب روانگی کا وقت جو ہے وہ قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ لوگوں، میں نے سود ختم کر دیا، خون بہا معاف کر دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کی حقوق کی پامالی نہ کرو، ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کرو۔ عورتوں کی حقوق کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کی حقوق ادا کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ تم دین کی اوپر جمے رہو۔ یہ ایک لمبا جو ہے خطبہ ہے۔ واضح رہے کہ 9 ذی الحجہ کا دن جو ہے وہ یوم عرفات یعنی یوم عرفہ یا حج کا دن کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی نزدیک یہ بہت زیادہ محبوب دن ہوتا ہے اور یہ مغفرت کا دن ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدر اور عرفہ کے دن جو ہے اس کے علاوہ شیطان کو اتنا ذلیل ہوتے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ بدر کے دن ذلیل ہوا تھا یا عرفہ کے دن ذلیل ہوتا ہے، سر پر جو ہے وہ مٹی ڈالتا ہے اور چلاتا ہے کہ میری تو سالوں کی محنت ضائع ہو گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اب تم جو ہے وقوف کرو۔ وقوف کا مطلب یہ ہے کہ حجاج کرام اس وقت جو ہے اللہ رب العزت سے کھڑے ہو کر دعا مانگے، اگر کھڑی نہیں ہو سکتی تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھ بھی نہیں سکتی تو پھر لیٹ بھی سکتے ہیں، لیٹ کر بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ جب سورج غروب ہو گیا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات سے واپس مزدلفہ کی طرف تشریف لے آئی، اور وہاں پہنچ کر عشاء کی وقت میں مغرب اور عشاء کی نمازیں مل کر پڑھی۔ عرفات میں عصر کی نماز کو مقدم کر کے جو ظہر کے ساتھ ملا کر ادا کیا، اور مزدلفہ میں مغرب کی نماز کو مؤخر کر کے عشاء کے وقت میں ادا فرمایا۔ اس میں اس بات کی طرف تعلیم دی ہے کہ اللہ کی جانب سے جس وقت جو حکم آئے اس کی پیروی کرو اور اس کو مانو، بندگی سکھائی کی شریعت کے حکم کے سامنے ہمیشہ سر تسلیم خم کرو، سر جھکا دو، شیطان کی طرح جو ہے عقل کی پیچھے نہ پڑو اور تکبر اور ضد نہ کرو ورنہ مردود ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ آپ کنکریاں چن لیں۔ 3 دن جو ہے جو کنکریاں ماری جاتی ہے انہیں مزدلفہ میں چننا جو ہے وہ مسنون عمل ہے، باقی کہیں سے بھی چن سکتے ہیں، کہیں سے بھی آپ جمع کر سکتے ہیں۔ وہ کنکریاں بڑی نہیں ہونی چاہیے، جو موٹے چاول کا دانہ جو پلاؤ میں ڈالتے ہیں اس کے برابر ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ تشریف لانے کے بعد عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور بیماروں کو جو ہے منا روانہ فرما دیا، لیکن ان کو فرما دیا کہ جب تک سورج طلوع نہ ہو شیطان کو کنکریاں نہ مارنا۔ آپ خود بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کے اندر قیام فرمایا۔ حاجی کی حق میں مزدلفہ کی رات شب قدر کی مانند اہم اور قیمتی ہوا کرتی ہے حاجی کے لیے یہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھنے کے بعد
مزدلفہ میں وقوف کیا، یعنی قبل رخ ہو کر اللہ سے دعا مانگی۔ وقوفی مزدلفہ کا مطلب اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور بہت زیادہ انکساری کے ساتھ جو ہے انکساری کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ حرم میں آنے کی توفیق دے دے۔ وقوف کرنے کے بعد مزدلفہ سے منا کی طرف تشریف لائے۔ راستے میں مزدلفہ اور منا کے درمیان ایک وادی ہے، اس کو وادی مخصر کہتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں یمن سے ابرہہ کا ہاتھیوں والا لشکر آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے جو ہے ہاتھیوں کے لشکر کو وہاں پر ہلاک کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے گزرنے لگی تو آپ نے سواری کو ذرا تیز فرما دیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس جگہ پر اللہ کا عذاب آیا ہو اس کو سیرگاہ اور تفریح گاہ جو ہے وہ نہیں بنانا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ منا تشریف لائے، تو منا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جو آخری شیطان ہے اس کو کنکریاں ماری۔ اصل میں شیطان کو کنکریاں مارنا اپنی نفرت اور بیزاری کا اظہار کرنا ہے۔ ایماندار حضرات جو ہے وہ شیطان سے بغض رکھتے ہیں، دلی نفرت رکھتے ہیں، ان کو کنکریاں مارتے ہیں، تو یہ جو ہے بے ایمان لوگ جو ہے شیطان سے دلی نفرت نہیں رکھتے، جیسے آپ لوگ ہندو یا آپ لوگ دیکھتے ہو یہ کرسچینز ہوتے ہیں یا یہود ہوتے ہیں یا ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں، یہ شیطان سے نفرت نہیں کرتے۔ رمی کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ بیت اللہ کی طواف زیارت کے لیے آنے سے پہلے شیطان بدبخت کو، جو اللہ کا دشمن ہے اور سارے انسانوں کا دشمن ہے، کنکریاں مار کر اس کے دشمن ہونے کا ثبوت دیا جائے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک بہت ہی اہم حصہ ہے حج کا، یہ آپ لوگوں نے اس کو ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کی، پھر حلق کروایا۔ ترتیب سے ان تین کاموں کا انجام دینا جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے فرماتے ہیں کہ ان تین اعمال کے درمیان ترتیب واجب ہے، اگر ترتیب کے خلاف کیا تو دم دینا جو ہے وہ لازم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل 100 اونٹ جو ہے وہ قربان کیے۔ 63 اونٹ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس قربان کی، اور بقیہ جو ہے وہ اونٹ یعنی 38 تقریباً بنتے ہیں، وہ اونٹ جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ میری طرف سے قربانی کر دیجئے۔ بعض لوگ قربانی پر اعتراض بھی کرتے ہیں، جیسے کہ آج کے زمانے میں جو ہے بعض لبرل جو لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن لبرل جو ہے وہ مائنڈ لوگ ہیں، وہ اس پر بہت زیادہ جو ہے اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہ اعتراض نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 100 اونٹ کی جو ہے وہ قربانی کی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، ایک نہیں بلکہ 100 اونٹ کی قربانی کی، صدقہ خیرات اور ویلفیئر کے کام کو ترغیب نہیں دی اس وقت، اور اس میں جو ہے حکمت بھی یہی ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کر دینا۔ قربانی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلق کروایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے احرام اتار دیا۔ حضرت معمر بن عبداللہ عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موئے مبارک کو مونڈا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موئے مبارک بڑے تھے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے ذریعے وہ بال صحابہ کرام میں تقسیم کروائے، اور بال مبارک کو صحابہ کرام میں تقسیم کرنے کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے 2 مہینے بعد دنیا سے پردہ فرمانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یاد کے لیے، محبت کے لیے صحابہ کرام میں وہ بال تقسیم کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کو ہفتہ کے دن منا میں ایک خطبہ بھی دیا، اس کو یوم النحر جو ہے کا خطبہ کہتے ہیں، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جاتی ہے۔ اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح الفاظ میں فرمایا کہ تم میں سے جو حاضر ہے وہ میری اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا دے۔
اور جو یہاں پر حاضر نہیں ہے ان تک جو ہے وہ پہنچا دے۔ قربانی کے بعد حلق کرنے سے احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہے، البتہ ایک پابندی باقی رہتی ہے کہ جب تک طواف زیارت نہ کی جائے اس وقت تک میاں بیوی کا ملنا جو ہے وہ منع ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحجہ کو منا سے بیت اللہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، اور یہ طواف احرام کے بغیر کیا، اس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ یہ حج کا دوسرا بڑا رکن ہے۔ دوستو آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤ کہ یہ طواف 12 ذی الحجہ کی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کرنا ہوتا ہے۔ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے نہیں کیا تو طواف زیارت بھی کرنا ہوگا، اور طاہر ہونے کی وجہ سے حرم کی حدود میں ایک دم بھی دینا لازم ہے آپ لوگوں پر۔ پھر طواف زیارت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس منا تشریف لائے، پھر منا سے اپنے خیموں میں تشریف لائے، اور اس سے اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف الوداع کیا۔ اس طرح جو حج کا جو سفر تھا وہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج اور عمروں کے لیے بلائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔